سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما عقل السبع الا ما ذکیتم، اور گلا گھونٹنے والا جانور اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، مگر جو تم ذبح کر لو اور جو تم تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کو معلوم کرو، ذالکم فسق، یہ سراسر نافرمانی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اور پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے لیے جو جانور حرام ہے، جن کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ان کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ جانور جو کہ مردار ہے، جسے ذبح یا شکار کے بغیر مار گیا، یعنی نہ ہی ذبح کیا گیا ہے نہ ہی شکار کیا گیا ہے، ان دونوں صورتوں کے علاوہ وہ کسی صورت میں مر گیا تو پھر کیا ہے، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اگزامپل دوں گی، ایک مرغی ہے، مرغی کو لانے سے پہلے ہی، یعنی وہ اس جگہ پر نہیں پہنچی اور اس کو لانے سے پہلے ہی وہ مر گئی ہے، اب انہوں نے مرنے کے بعد اس کو اگر ذبح کر کے گوشت تقسیم بھی کیا یا بانٹا یا پھر اس کو بیچا تو یہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ حرام، مردار حرام ہو گیا، کیونکہ وہ مر چکا تھا خود سے ہی۔ اگر وہ خود سے مر جائے تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے حساب سے بھی اور ہمارے جسمانی حساب سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو ٹھنڈا کرنے تک رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کا سارا خون نکل جائے، اور جلدی سے اس کا خون نہیں نکالنا۔ قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر کسائیوں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، اور وہ بہت جلدی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بھی کیا ہے کہ جلدی جلدی ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرتے ہیں کہ ابھی خون نکل رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا ابھی صحیح طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اگلے کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اس کو چھوڑ دو کہ یہاں تک کہ اس کا سارا خون اچھے طریقے سے ایک بار نکل ہے، کیونکہ خون بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حلال بھی نہیں ہے ہمارے دین کے حساب سے، اور ہمارے جسمانی حساب سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی خون والا کوئی چیز کھائیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خون نہ بہنے کی وجہ سے وہ مردار تمہارے لیے حرام ہو گیا، البتہ مچھلی اس سے مستثنیٰ ہے۔ مچھلی کا جو گوشت ہے، مچھلی جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ سمندر کے پانی کا بتائیے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ سمندر میں پانی جیسا بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے، جہاں سے جیسا بھی چل رہا ہے، یعنی چلتا ہوا پانی جس میں کھڑا نہیں ہے، چلتا ہوا پانی جو ہے وہ آپ پی بھی سکتے ہیں، وہ آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پانی ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے تو اس پانی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے پینے کے لیے، نہ ہی وضو کے لیے۔ لیکن چلتا ہوا پانی، چاہے اس میں کوئی بھی گندگی پیچھے سے آ رہی ہے یا آگے سے آ رہی ہے، وہ چلتا ہوا پانی ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ جیسا کہ صحابیات نے پوچھا تھا کہ ہم جب سڑکوں پہ چل کر آتے ہیں، راستوں میں آتے ہیں تو کیچڑ ہمارے برقعوں کو لگ جاتا ہے، چادروں کو، پلوں کو لگ جاتا ہے، تو وہ تو ناپاکی بھی ہوتی ہے بعض پانی میں، تو وہ ہم اس میں نماز کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں تم جب اور جگہ سے آگے چلتے ہو تو وہ مٹی جو ہے اس کو پاک کر دیتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے دھویا تھا، مٹی لگنے سے کیا ہو گیا؟ وہ کیچڑ اور ناپاکی ختم ہو گئی۔ تو چلتا ہوا پانی پچھلا گندے پانی کو جو آ بھی رہا ہوگا بعض اوقات تو اس کو صاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ملتان میں بھی نہریں ہیں، نہروں میں پانی مسلسل روانگی سے جب چل رہا ہوتا ہے تو اس میں بعض دوسرے پانی بھی گرائے ہوتے ہیں،
ذرا آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں نا، ہیڈ نو باہر والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ گٹروں کا پانی بھی گر رہا ہوتا ہے، وہاں پر دوسرا فیکٹریوں کا پانی گندا وہ بھی گر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چلتا ہوا پانی جو ہونے کی وجہ سے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ پینے کے لیے بھی اس کو بھر رہے ہوتے ہیں، نہانے کے لیے اس میں نہا بھی رہے ہوتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے وہ کپڑے بھی اس سے دھو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پانی چلتا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ سمندر کا پانی بھی حلال ہے، اور اس کے اندر جو جانور ہے وہ مردار ہے، پھر بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی مچھلی کا خون نکلنا ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خون والی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جس کا خون نہیں نکلا ابھی اس کے اندر موجود ہے، وہ مر گیا تو اس وجہ سے اب وہ ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کا خون نہیں بہایا گیا۔ بکری ہے، مرغی ہے، گائے ہیں، بھینس ہے، کوئی بھی جانور ہے، جب وہ مر گیا ہے اور بغیر ذبح کیے، بغیر اس کو شکار کیے وہ مرا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اب یہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 خون بھی ہمارے لیے حلال ہے اور 2 مردار بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرداروں میں سے کون سی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مچھلی۔ مچھلی جیسے ہی پانی سے نکلتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ مر جاتی ہے، زندہ رہتی ہے پانی کے بغیر؟ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو وہ مر جاتی ہے۔ جب ہم اسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی پوری صحیح سلامت پڑی ہوتی ہے، تو ہوتی تو مردہ ہے، لیکن ہمارے لیے اب یہ کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی ہے۔ تو ایک مچھلی حلال ہے ہمارے لیے مردہ میں سے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ٹڈی۔ یہ جو چلنے والی ہیں وہ والی نہیں، یہ فصلوں میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فصل جب ہوتی ہے نا، کپاس کی فصل ہے یا کوئی اور فصل ہے، اس میں آتی ہے، وہ اتنا سا یعنی ہوتا ہے قسم کا پرندہ نما ہوتا ہے، تو وہ ایسے چلتا ہے اوپر، یعنی ہوا میں ہی اڑتا ہے، اس کو ٹڈی بولا گیا ہے۔ یہ والی جو نیچے زمینوں کے اوپر چلتی ہے یہ والی نہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے اگر مردار ہے تو تب بھی حلال ہے۔ اور ہم تو لوگ نہیں کھاتے، لیکن کچھ لوگوں کے کچھ ملکوں میں یہ چیز بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 خون جو ہیں وہ ہمارے لیے کون سے حلال ہیں؟ جگر اور کلیجی۔ یہ دونوں چیزیں، کلیجی میں خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، جتنی بار بھی صاف کرے پھر بھی خون، اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، خون بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسمیل کی وجہ سے بعض لوگ پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں سے اسمیل آتی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 خون جو ہیں، یہ کلیجی اور جگر، یہ ہمارے لیے حلال ہیں، ہم ان کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور خون ہوگا وہ ہم نہیں کھا سکتے، کسی بھی چیز کو لگا ہوا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ام المومنین سیدہ میمونہ کی لونڈی کو صدقے میں ایک بکری ملی جو کہ مر گئی، یعنی صدقے میں ایک بکری ملی تھی جو کہ مر گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا تو فرمایا تم نے اس کی کھال کو کیوں نہیں اتارا تاکہ اس کو رنگ دے کر اپنے کام میں لاتے؟ لوگوں نے کہا وہ مردار ہے۔ فرمایا مردار کا کھانا حرام کیا گیا ہے، یعنی مردار کھانے کے لیے حرام کیا گیا ہے، اس کے لیے نہیں۔ یعنی جیسے بکری، بھینس، اونٹ، گائیں، یہ ساری ویسے ہمارے لیے کیا ہیں؟ ویسے ہمارے لیے حلال ہے نا، لیکن جب یہ خود بخود مر جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کی کھال، یعنی اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کھال کو فائدے میں لایا جا سکتا ہے، لیکن سور یہ خود بھی حرام جانور ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اس کی چربی، اس کی کھال دونوں استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو جانور ہمارے لیے حرام ہے ان کی نہ کھال استعمال کی جائے گی نہ ان کی چربی استعمال کی جائے گی۔ بکری کی چربی بھی استعمال ہو سکتی ہے، گائے کی چربی بھی استعمال ہو سکتی ہے، اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ان کی کھال، اگر وہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد اب وہ گوشت تو ہمارے لیے مردار ہے، لیکن اس کی کھال سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی کھال کھانے کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کھال سے بیگز بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، اس کی کھال سے اور بھی کئی چیزیں بنتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے یہی کہا تھا کہ تم نے بکری جو مری ہے اس کو ایسے کیوں پھینک دیا؟ اس کی کھال کو اتار لیتے، اس کو کلر کر کے اس کو اپنے کام میں لاتے۔ مردار چیز کا کھانا حرام ہے، جبکہ اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کون سے مردار؟ جو حلال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو حرام ہے وہ تو آٹومیٹکلی نہیں ان کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے آتا ہے لفظ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ۔ اب دیکھیں لفظ آ گیا، خنزیر کا گوشت، یعنی سور۔ یہ خنزیر خواہ وہ پالتو ہو یا جنگلی، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔
یعنی کسی نے گھر میں پالا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے گھر میں پلنے کی وجہ سے یہ حلال ہو گیا ہے، نہیں، پالتو ہے یہ جنگلی، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کے باقی جسم کے اعضاء چربی وغیرہ بھی حرام ہے، ان کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ کیسے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 شراب، شراب ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، کسی بھی صورت میں شراب حلال نہیں ہے، حرام قرار دے دی گئی۔ مردار، مردار میں جتنے بھی یعنی کہ مر گئے، خود سے مرے ہیں یا دوسری صورتوں میں اللہ نے گدھا جیسے رکھا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر سور رکھا ہے، اسی طرح اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، خنزیر بھی ہمارے لیے حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی خرید و فروخت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اس دور میں بت کیسے ہوتے تھے؟ اس دور میں چاقوں سے بننے والے بت ہوا کرتے تھے، جیسے ہمارے آج بھی کچھ چاقوں سے چیزیں بنی ہوئی لاہور میں اگر یا آپ قلعے پہ چلے جائیں تو آپ کو نیچے چلے جائیں تو وہاں پہ چاقوں سے بنی ہوئی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، سرائی ہے، دوسری چیزیں ہیں ملتی ہیں، تو اس وقت ایسے ہی وہ بناتے تھے، یا پھر پتھروں کو تراش کر بناتے تھے بت، تو وہ لینا بنانا دونوں حرام تھے۔ اب اس کی بتوں کی شکل کیسے آ گئی ہے، میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ بچوں کے کھلونے کی صورت میں بندر ہے، خنزیر بھی ہے، کتا بھی ہے، مختلف قسم کے بھالو ہیں، بندر ہیں، یعنی مختلف قسم کے یہ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں جو کپاس کی صورت میں انہوں نے شکلوں میں اسی ڈھالی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ در حقیقت کیا ہے؟ یہ اصل تو نہیں ہے نا، اب یہ کیا ہو گیا؟ بت ہو گئے۔ اب ان بتوں کو اپنے گھروں میں لانا سب سے پہلے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم ایسی چیزیں اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے نہ دیں۔ اب ایسی چیزوں کو کھیلنے کے لیے اگر بچوں کو لے کر دیتے ہیں، بھئی ہمارے بچہ بھالو کے بغیر نہیں رہتا، بھالو بھالو اپنے ساتھ لگائے گا، تو اسے محبت کس چیز سے ہوگی؟ ان گندی چیزوں سے محبت ہوگی۔ اس کی بجائے آپ اس کو وہ چیزیں دیں جن سے اسے محبت ہو، تاکہ وہ چیزیں اس کے لیے فائدے کا باعث بھی بن سکیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ ساری بتوں میں آتی ہیں، تو بت کسی بھی صورت میں ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بتوں کو یعنی حرام قرار دیا گیا ہے۔ عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول مردار کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے، اور لوگ اسے چراغوں میں بھی جلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، یعنی خنزیر کی چربی حرام ہے۔ اب ہمارے بہت سے لوگ خود اس جو بناتے ہیں نا میک اپ کا سامان، وہ خود بتاتے ہیں کہ بعض میک اپ کے سامان کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، جو کہ ہمارے چہرے کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا واٹر پروف یہ میک اپ ہے، واٹر پروف میک اپ ہے، پانی لگے تو تب بھی نہیں اس کو خراب ہوتی۔ تو اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں سور کی چربی ہی ملی ہوتی ہے، چربی کے اوپر سے پانی پھسل جاتا ہے، جمتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ جو مہنگی پروڈکٹس ہیں میک اپ کی اس کو خریدنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس میں ڈاؤٹ ہے کہ اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کئی ایسی لپسٹکس ہوتی ہیں جن کو بولتے ہیں کہ چاہے پانی بھی لگا لو تو پھر یہ دھلتی نہیں ہے، اب اس میں بھی ممکن ہے کہ سور کی چربی ملائی گئی ہو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر ایک میں ملائی گئی ہے، یعنی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی نہ کسی میں ملائی ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیسے ہوگا کہ اس میں ہے یا اس میں نہیں ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ہلکی پروڈکٹس لیں اگر استعمال بھی کرنی ہے، تاکہ وہ فوراً یوز کرنے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فنکشن ہے، آپ کے فنکشن کے ساتھ ہی آپ کی چیزیں ریموو ہو جائیں، یعنی وہ آٹومیٹکلی آپ لوگ کہتے ہیں نا اوے تم میک اپ کو بھی کھا کے آئی ہو، تمہارا تو میک اپ ہی اتر گیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ لائٹ میک اپ ہوتا ہے، اور وہ واٹر پروف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ فنکشن کے ساتھ ہی اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی مصنوعات سے اجتناب کیا جائے جس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو، خصوصاً کافروں کی جو کمپنیاں ہیں نا اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کی کمپنیوں والی چیزوں میں اس چیز کا استعمال بہت کثرت سے ہے، کیونکہ وہ تو اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں، وہ تو اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے تو ہمارے لیے ان چیزوں کو بنا کر ہمارے ہی ملکوں میں بھیجا، تاکہ ہم اس حرام کا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو وہ حرام ہمارے اندر چلا جائے۔
تو آپ یاد رکھیں کہ جو بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے یا بڑے بڑے عالم محدث پیدا ہوئے تھے، ان کی مائیں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتی تھی کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام کی کوئی چیز نہ جائے۔ علامہ اقبال کی والدہ کے حوالے سے ہم نے جو سنا ہے وہ یہی تھا کہ علامہ اقبال کے والد نے تھوڑا سا ایسا کوئی کام کیا تھا جس میں رشوت تھی یا سود کا کوئی معاملہ تھا، اور علامہ اقبال کو وہ دودھ پلاتی تھی تو وہ کوشش یہ کرتی تھی کہ نہ ہی وہ دودھ، انہوں نے ایک بکری رکھ لی، بکری کا دودھ دو کر اس کو پلاتی تھی، اور بکری کو جو کھانا یعنی گھاس وغیرہ یا دوسری چیزیں دیتی تھی تو وہ کوشش کرتی تھی ان پیسوں سے نہ خریدیں۔ ایسے نہیں لوگ دنیا کے اندر ایسے پیدا ہو گئے۔ اب اسی طریقے سے میکڈونلڈ ہے یا بڑی بڑی یہ ڈومینو ہے یا اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی بڑی ہیں جہاں پہ زنگر شوارمے آپ کو ملتے ہیں، وہ بھی ان گوشتوں کو پاورفل بنانے کے لیے یا ان کو کئی ٹائم تک سیو رکھنے کے لیے ان میں کئی ایسے کیمیکلز ملاتے ہیں جن میں خدشہ ہے کہ ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جو کہ اس میں حرام ہوتی ہیں۔ یعنی آپ ایک سمجھ لیں کہ انہیں جو انجیکشن لگا کر گوشت کو سیو کیا جاتا ہے، اس انجیکشن میں کیا ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے ان کی کھانوں سے بھی اجتناب کرنے کا حکم ہے کہ خصوصی 3-4 کمپنیوں کے نیمز آتے ہیں کہ ان کے کھانوں سے اجتناب کریں۔ ایک تو وہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، اسرائیلی کمپنیاں ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی نہ ہو، دوسرا ان کے کھانوں میں ان کی چیزوں میں کئی ایسی چیزیں مکس کی گئی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اسی طرح ہر خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ یعنی جو دانتوں سے کچلتا ہو وہ درندہ ہمارے لیے حرام ہے، اور اسی طرح پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ بھی اسی میں آتا ہے کہ جس نے پنجے سے کسی چیز کو شکار کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس دور میں شکاری شکار کے لیے جاتے تھے تو شکار خود نہیں کرتے تھے، اپنے کتوں کو، اپنے ایسی چیزوں کو، باز کو، ایسے پرندوں کو وہ اپنا سدھاتے تھے، اپنے ہاتھوں میں سدھاتے تھے کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں بھیج رہا ہوں یہ شکار تم نے اپنے لیے نہیں کرنا، میرے لیے کرنا ہے، اس پہ بسم اللہ پڑھ کے بھیجتے تھے۔ اب وہ کتا سدھایا ہوا جب ہوتا ہے نا تو اپنے مالک سے بہت حد تک مانوس ہوتا ہے، اسے مالک کی باتیں سمجھ آتی ہیں، وہ اپنے مالک کے لیے شکار کر کر لے آتا تھا، اس میں سے خود نہیں کھاتا تھا۔ تو اس کے حوالے سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم کھا سکتے ہو کیونکہ تم نے اس کو بھیجتے وقت اللہ کا نام بھی لیا تھا اور تم نے اس کو سدھایا ہوا تھا۔ اگر سدھائے ہوئے کے ساتھ کتے کے ساتھ جنگل کا کوئی کتا مل جاتا ہے، یعنی ادھر سے آپ نے بھیجا ادھر سے جنگل سے کوئی اور کتا مل گیا تو پھر آپ اس کے شکار کو نہیں کھا سکتے۔ اس پہ تو آپ نے اللہ کا نام پڑھا تھا بھیجتے ہوئے، اس پہ آپ نے اللہ کا نام نہیں پڑھا، اس کو آپ نے سدھایا ہوا تھا، اس کو آپ نے سدھایا ہوا نہیں تھا۔ جب آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں نے اپنا کتا بھی بھیجا تھا شکار کے لیے اور ساتھ میں دوسرا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا بھی مل گیا ہے، تو وہ جو شکار پکڑ کر لائے گا اس شکار کو آپ نہیں کھا سکتے، وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وہ جنگلی کتا بیچ میں نہیں ملا، صرف آپ کے ہی سدھائے ہوئے کتے نے اس کو شکار کیا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کے جو شکار جانور لے کر آیا ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے یعنی جانور ہیں جن کے شکار کرنے سے منع کر دیا گیا کہ وہ اگر شکار بھی کر کے لائیں گے تو تب بھی آپ نہیں کھا سکتے؟ جس نے دانتوں سے کسی جانور کو شکار کرتے ہوئے کچل دیا۔ کون کچلتا ہے دانتوں سے؟ کوئی بھی ایسا آپ بتائیں، کسی آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ بلی کس کو؟ چوہے کو؟ بلی چوہے کو کہاں سے پکڑتی ہے؟ دانتوں سے، دانتوں سے کچلتی ہے۔ بلی یعنی کہ یہ کام کرتی ہے، شیر بھی یہ کام کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دانتوں سے ہی۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پنجوں سے پکڑ آتے ہیں، پنجے مار مار کر اس کو شکار کو لے آتے ہیں، پنجے مارنے کی وجہ سے بھی وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے باز کو اپنے پاس رکھا ہے، باز سدھایا ہوا ہے لیکن اس نے اس کو شکار کسی اور طریقے سے یعنی پنجے کے ساتھ کیا ہے، پنجہ مار کے، پنجہ مارنے سے وہ زخمی ہو گیا تو وہ شکار کر کے لے آئے، تو یہ بھی شکار، یہ بھی حلال نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ جو صرف اب دیکھیں کس طرح کا ہے، حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چلیں جیسے آتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم المنخنقۃ، اس سے مراد کون سا جانور ہے؟
اس سے مراد وہ جانور ہے جو گلا گھٹ کر مر جائے، جس کو یعنی کہ اب آپ نے، وہ خود سے نہیں مرا، اس کا گلا گھوٹا ہے، وہ مر گیا ہے، آپ اسے ذبح کرنے سے ڈر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اسے ذبح کرنے کی بجائے آپ نے اسے کیا کیا، اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا۔ اگر کوئی انسان بھی اپنے آپ کو گلا گھونٹ کے مارے وہ جائز ہے؟ کس میں آتا ہے؟ خودکشی، خودکشی میں آ جاتا ہے، اور خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح جانور کو بھی خودکشی کی صورت میں مار کر کھایا نہیں جائے گا، اس کو ذبح کریں گے تو تب تو کھایا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے کہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، یا چاہے وہ خود مرا ہے یا آپ نے مارا ہے، اب بعض کا تو اس کا پٹا اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر سر مارتے ہوئے اس کو بالا آ جاتے ہیں، بالا آتے آتے اس کا وہ جو گلے کی جگہ ہے تنگ ہو جاتی ہے، انسان تو دور بیٹھا، اس نے تو جہاں باندھے ہیں وہ اس کے پاس تو نہیں بیٹھا، وہ اس کا جو پٹا تھا اسی سے ہی اس کا دم گھٹ کر مر گیا، اب آپ اس جانور کو نہیں کھا سکتے، چاہے وہ بکری ہے، چاہے وہ بھینس ہے، چاہے وہ گائے ہے، اب اس کا گلا گھٹنے کی وجہ سے وہ مر گئی ہے تو یہ جانور بھی آپ نہیں کھا سکتے، یعنی قصداً ارادے سے یا اتفاق سے کسی بھی صورت میں ہو گیا ہے تو ایسا جانور نہیں کھایا جائے گا۔ اگلا لفظ ہے والموقوذۃ، اس سے مراد کسی بھاری اور غیر دھار والی چیز سے کسی کو مارا جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، یعنی لاٹھی اٹھائی آپ نے، یا ہیمر اٹھایا آپ نے، موٹا سا ڈنڈا اٹھایا، آپ نے جا کے اس کو بکری کو مار دیا ہے، اب وہ بکری آپ کے ڈنڈے سے ہی مر گئی ہے، یعنی موقوذۃ سے مراد بھاری چیز سے، لیکن اس کی کیا ہے، کوئی نوک والی چیز نہیں ہے، دھار نہیں ہے اس کی، آپ نے اس کو مارا ہے، اب وہ مر گئی ہے تو آپ اس کو بھی نہیں کھا سکتے، اس سے اس کا خون نکلا ہے، کوئی مر تو گئی ہے، خون نہیں نکلا، تو پھر آپ اسے نہیں کھا سکتے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جانوروں کو لاٹھیوں سے مارتے تھے، جب وہ مر جاتے تھے تو انہیں کھا لیتے تھے، یعنی ذبح نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے گھر کے مرد، آپ کسائی کو جب بلواتے ہیں تو کسائی آ کے ذبح کرتا ہے، کس کس کے گھر کے مرد خود ذبح کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھے خاصے، لیکن اکثر کیا ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، کسائی اس کو ذبح کرے، ہائے ہائے ہم تو نہیں کرتے، ہم سے تو دیکھا ہی نہیں جاتا تو ہم اسے ذبح کریں، ڈرتے ہیں نا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ذبح کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے، لاٹھی مار کر مار ڈالتے اور اس کو کھا جاتے تھے، پھر اس کے گوشت کو کھا جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا والموقوذۃ، یہ بھی حرام ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میں شکار پر ایک ایسی لاٹھی پھینکتا ہوں جس کے آگے چھری لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، میں ایسی لاٹھی کے آگے اس نے کیا کیا، آپ دیکھیں لاٹھی کے اندر اس نے چھری کو دستہ اس نے بیچ میں لگا دیا اور وہ شکار کو لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چھری لگی ہوئی لاٹھی پھینکو اور وہ جانور کو پھاڑ دے تو اسے کھا لو، یعنی وہ چھری جا کر اس کو پھاڑ دے، پھاڑنے کے بعد کیا ہوگا، خون نکل آئے گا، پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ اگر وہ اسے عرض کے بل لگے تو وہ موقوذ یعنی چوٹ لگ کر مرا ہے، لہٰذا اسے نہ کھاؤ، یعنی اگر اسے اس صورت میں نہیں لگا کہ جس سے اس کا خون نکلے، بلکہ صرف چوٹ آئے، صرف چوٹ لگے، جیسے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم تمہیں مارنا تو نہیں چاہتے، اچانک لگا خون نکل آئے تو اس میں میرا تو کوئی نقصان، میں نے تو نہیں کیا، یعنی ایسا ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح اگر وہ لاٹھی عرض کے بعد جا کر لگی، یعنی دوسری طریقے سے طرز سے لگی جس سے اسے صرف چوٹ آئی ہے، وہ پھاڑا نہیں گیا، پھٹ نہیں، اس کا جسم کٹ لگ کر اتنا زیادہ پھٹا نہیں ہے، بس صرف چوٹ لگی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ چوٹ لگنے سے سارا خون نہیں نکلے گا، پھر بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ الا ما زکیتم، اس سے مراد وہ جانور ہے جو مر رہا ہو مگر ابھی اس میں زندگی کے آثار موجود ہوں، الا ما زکیتم، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بکری اب بچتی نہیں ہے، پالنے والے سمجھ جاتے ہیں نا کہ اب یہ بکری بچنے والی نہیں ہے، بھینسوں کو جنہوں نے رکھا ہو دودھ کے لیے انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھینس اب بچنے کے قریب نہیں ہے، یہ اب مرنے کے قریب ہے، اگر اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر دیا جائے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ حذیفہ رافعہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول، کل دشمن سے ہماری مٹ بھیر ہوگی اور ہمارے پاس چھری موجود نہیں ہے تو کیا ہم سرکنڈے سے ذبح کر لیں، یعنی سرکنڈا ہوتا تھا جیسے مچھلی کے لیے شکار کے لیے نہیں استعمال کیے جاتے کنڈے، تو اسی طرح سرکنڈا ہوتا تھا، تو ہمارے پاس وہاں پہ چھری تو نہیں ہوگی، تو ہم جب ان سے مٹ بھیر ہو تو کیا ہم سرکنڈے سے کسی جانور کو ذبح کر لیں، آپ نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھا لو، یعنی مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے اگلا جانور کا خون بہہ جائے،
یعنی اس کو پھاڑنے سے، اس کو ذبح کرنے سے، اس کو سرکنڈا لگنے سے ایسا ہو کہ اس کا خون بہہ جائے تو پھر تم اسے کھا لو، لیکن اسے دانت اور ناخن سے ذبح نہ کرو۔ ہم دانت سے کیا ذبح کرتے ہیں؟ کس کس کی عادت ہے؟ ہم دانت سے کچھ ذبح کرتے ہیں؟ ناخن۔ کون کون کرتا ہے؟ نیل کٹر نہیں ہوتا نا ہمارے گھروں میں، تو ہم اسے اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دانت اور ناخن سے کسی چیز کو ذبح نہیں کرنا۔ ابھی میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دانت ہڈی ہے، ہڈی کے ساتھ کسی چیز کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، ہڈی کے ساتھ کسی چیز کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، تو حبشیوں کی چھری کو ہم اپنی چھری نہیں بنا سکتے۔ اب کچھ جانور ایسے ہوتا ہے نا جو ناخن جا کے مارتے ہیں اور شکار کراتے ہیں اپنے لیے، تو وہ جو ناخن مار کے شکار کر کے آئے گا تو وہ بھی شکار ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور اگر کوئی دانتوں سے شکار کر کے لاتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ شکار ہمارے لیے حلال ہے جو کہ ہمارے لیے ہی لے آیا ہو، لیکن اس طرح سے کوئی شکاری معاملہ نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے چلے وما ذبیح علی النصب، پہلے یہ دیکھتے ہیں وما ذبیح علی النصب، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایسے ذبیحوں کو کھانے سے بھی منع کر دیا ہے جو کہ تھان پر، وما ذبیح علی النصب کا مطلب ہے جو تھان پر ذبح کیے جائیں۔ تھان سے مراد آستانے، کوئی جگہ بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اب ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر بعض لوگ ایسی جگہ بنا لیتے ہیں، گھروں میں ذبح نہیں ہوتے، گھروں میں ذبح نہیں کرواتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں 8-10 جانور وہاں پہ ذبح ہو رہے ہیں، تو ہم بھی اپنا جانور وہیں لے جاتے ہیں، ذبح کروا لیتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ تھان، جگہ کو تھان کہا جاتا ہے، آستانہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اس ایریے میں بھی شاہپورہ میں تھوڑا آگے کر کے ایک بڑھیا سا گیٹ نما گھر ہے، جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر وہ اپنے یعنی آپ اپنے گھروں میں نہیں کرتے تو وہاں پہ آ کر ذبح کروا جائیں، تو یہ ہوتا ہے۔ ہاں بتوں کے لیے ذبح کرتے ہوں، ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، کیونکہ بتوں کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، یعنی کسی کے نام پر کوئی چیز ذبح کی جائے گی، وہ استانے پہ کی جائے، تھان پہ کی جائے یا گھر میں کی جائے، تو وہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ کسی کا نام کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر ایک اونٹ کو نہر کرے گا، یعنی یہ ایک مقام تھا جہاں پر اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا، یعنی جگہ بنی ہوئی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھانے ہوتے تھے دودھ دونے کے لیے، بھینسیں کھڑی کرتے ہیں وہاں پہ دودھ دویا جاتا ہے، اسی طرح ان کے دور میں ایک جگہ بنی ہوتی تھی کہ وہاں جا کر اپنے جانور ذبح کر دیے جائیں، وہاں سہولیات میسر ہوتی ہیں اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو بوانا کے مقام پر اس نے نظر مانی تھی کہ میں اپنا اونٹ ذبح کروں گا۔ جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، تو کیا میں اپنی نظر کو پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا وہاں ایام جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ یعنی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو بوانا کا مقام ہے وہاں کوئی زمانہ جاہلیت میں ایسا کام تو نہیں ہوتا تھا کہ وہاں بتوں کی کوئی پوجا ہوتی ہوگی کسی بت کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کرسمس اپنی عید مناتے ہیں گرجا گھروں میں جا کر، تو وہاں کوئی اس طرح کی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو ہے کہ حدیث میں نظر ماننے سے منع کیا گیا ہے، نظر مانے نہیں، اگر نظر مانی ہے اور وہ جائز ہے، جیسے اس نے مانی تھی کہ بوانا کے مقام پر ذبح کروں گا، اب پہلے اس کی تحقیق کی کہ وہاں پر کوئی بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی مشرکین عید تو نہیں مناتے تھے، مقصد کیا تھا؟ اگر وہاں پر اس نے جا کر وہ جانور ذبح کیا اور اس طرح کے کام پہلے ہوتے تھے تو یہ کیا آ جائے گا؟ شرک میں آ جائے گا اور گناہ میں آ جائے گا اور یہ غلط ہوگا، تو تب اسے منع کر دیتے کہ اپنی نظر پوری نہ کرو، اس کو اجازت پھر کیا دیتے کہ اپنے گھر میں ہی ذبح کر لو، یعنی وہاں جا کر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب پتہ چلا نہ وہاں مشرکوں کی عید تھی نہ کوئی بت کی پوجا ہوتی تھی، تو پھر اس صحابی سے کہا جاؤ اپنی نظر کو وہاں جا کر پورا کرو، وہیں پہ جا کر اس کو ذبح کر دو۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی نظر ہو تو پھر پورا کرنا جائز نہیں ہے، اگر نظر ٹھیک ہے تو پھر ابن آدم کو اپنی نظر کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔
اب یہ بھی زمانہ جہلیت کا ایک کام تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا کسی بھی کام کا کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، تیر پھینکتے تھے، فال نکالتے تھے۔ یعنی فال نکالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہمارے لیے یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہو تو استخارہ کر لیا کرو۔ استخارہ سے کیا ہوگا کہ تمہارے کام میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے اگر اس میں بہتری ہوگی تو اللہ تمہارے دل کو قرار دے دے گا، اگر وہ کام تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو تمہارے دل کو اس سے اچاٹ کر دے گا۔ استخارہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، کوئی خواب نہیں آتا، استخارہ سے کوئی خواب نہیں آتا۔ اور استخارہ کرنا کس نے ہوتا ہے، ہم نے خود کرنا ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں کروانا ہوتا۔ تو استخارے کا مقصد یہ ہوتا ہے، دو باتیں ہیں، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے، استخارہ آپ نے کیا ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کا دل اس کے اوپر جم جائے گا، استقامت آ جائے گی، ہاں یہ میرے لیے ٹھیک ہے، پھر ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سبب بنا دے گا، وہ آٹومیٹکلی اس کو دور کر دے گا، یعنی وہ اس پہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ جب دل مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو اس دور میں یہ کہتے تھے کہ تیر کے ساتھ، فال کے ساتھ، یعنی کوئی کہہ لیں کہ چھکے نما ہوتے تھے، کوئی تیر ہوتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں وہ جو ہوتا ہے قسمت معلوم کرے، کسی نے طوطا پالا ہوتا ہے اور خط رکھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنا کر، طوطے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو کوئی سا لفافہ اٹھاؤ، وہ لفافہ اٹھا کے آتا ہے، کھولتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں تمہارے حق میں یہ کام بہتر ہے، چند فکرے لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، پانسے ہوتے ہیں، پھینکتے ہیں پانسا، بھئی اب ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم لوڈو جو کھیلتے ہیں، ویسے یہ حلال نہیں ہے لوڈو کھیلنا بھی، لوڈو جو کھیلتے ہیں اس کا چھکا 6 آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، خوش بختی کی نشانی، 6 نہ آئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، خوش بختی کی نشانی نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ اسی طرح کے کوئی سکے اور پانسے بنے ہوتے تھے، وہ پھینکتے تھے، ان سے اپنی قسمت کو معلوم کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تیر کے ذریعے سے یہ بات معلوم کرنا یا فال کے ذریعے سے یہ کام کرنا، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، یہ تم نہیں کرو گے۔ یعنی اپنی قسمت کو معلوم کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ نبی کے دور میں یہ کیسا معاملہ ہوا۔ ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں یہ کیسے اپنے لیے فال نکالتے تھے۔ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو کفار قریش کے چند قاصد ان کے پاس آئے، انہوں نے پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر کے لائے تو اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ہجرت کر کے کون دو جا رہے تھے، حضرت بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو کفار مکہ نے ان کے سر کی قیمت کیا لگا دی کہ یا تو قتل کر کے کوئی لا دے یا کوئی قید کر کے لے آئے، تو جو لے آئے گا ان کو تو اس کو کیا ملے گا، اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا، اس پر سوار ہوا اور تیز رفتاری سے اسے لے چلا تاکہ وہ مجھے ان لوگوں کے قریب کر دے، یعنی اب سراقہ کے ذہن میں آیا کہ میں لے آتا ہوں قید کر کے یا قتل کر کے۔ یہاں تک کہ میں ان کے قریب پہنچ گیا، اتنے میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر سے گر پڑا۔ میں اٹھا، میں نے اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا، ان میں سے تیر نکال کر فال نکالی کہ میں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ فال میں وہ چیز نکلی جو کہ مجھے پسند نہیں تھی، کیا نکلا کہ تم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ وہ تو پہنچانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ 100 اونٹ ایک کے بدلے میں لے لے۔ اب سراقہ کہتے ہیں کہ فال نکلی کہ تم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تاہم میں پھر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے فال کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہمارے ہاں جب کوئی رشتے کرتے ہیں نا، بعض لوگوں میں ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں، رشتے کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ذرا فال نکلوا لیں، دیکھ لیں کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے پاس جا کر یہ فال نکلواتے ہیں، وہ کوئی تیر پھینکتے ہیں، کوئی اسی طرح چھکوں کے نما کوئی چھکے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں تمہارے لیے یہ رشتہ بہتر نہیں ہے، تو اسی طرح وہ بھی فال نکالتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں پھر اس پہ سوار ہوا اور لے کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتنا پہنچ گیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنے رب پر یقین تھا۔ رب نے کہا تھا نا مکہ معظمہ سے ہجرت کرو، اب رب نے ہی ان کی مدد کرنی تھی۔
ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، اتنے میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، میں اس پر سے گر پڑا، پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو بڑی مشکل سے اس کی ٹانگیں باہر نکلیں، جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کی وجہ سے بہت سا غبار دھوئیں کی مثل آسمان کی طرف بلند ہو گیا، میں نے پھر تیروں کے ذریعے فال نکالی، پھر وہی نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا، چنانچہ پھر میں نے ان کو امان کے لیے پکارا کہ رک جاؤ، میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ واقعہ آگے بہت بڑا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کے اوپر رک گئے، جب کہا نا کہ تم امان میں ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پھر ان سے پوچھا کہ میں تو تمہیں ذبح کرنا چاہتا تھا یا قتل کرنا چاہتا تھا یا قید کر کے لے جانا چاہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ یہ میرے رب کا حکم تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں تصویروں کو دیکھا تو آپ تصویروں کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے حکم سے وہ تمام تصویریں مٹا دی گئیں، اور جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا، یعنی انہوں نے خانہ کعبہ میں کس کی تصویریں رکھی ہوئی تھی؟ نیک بزرگوں کی، اس میں حضرت ابراہیم بھی موجود ہے اور حضرت اسماعیل بھی موجود ہے، کہتے ہیں میں نے ان کی تصویروں کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں تیر تھے، اب دینے والے کون تھے؟ وہی عوام الناس ہی تھی جو اس وقت ان تیروں کو مانتی تھی، اور نبی ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھ میں تیر دینے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھو حضرت ابراہیم بھی فال نکالتے تھے، حضرت اسماعیل بھی فال نکالتے تھے، اس لیے تو ان کے ہاتھوں میں تیر ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان دونوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی، یعنی وہ عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات دلیل دیتے تھے کہ دیکھو ان کے ہاتھ میں تیر ہے، یہ بھی فال نکالتے تھے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، ہم بھی فال نکالتے ہیں، تو لوگ آٹومیٹک کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، تو گمراہ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے تھے، جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تیروں سے فال نکالنے والے نہیں تھے۔ تو یہ ہو گئی ساری چیزیں حرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی۔ اسی کے ساتھ ہی یعنی کہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوسر کھیلے، جو کوئی چوسر کھیلے، یعنی وہ ہوتا ہے تاش ہوتے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ وہ جو دوسری ہوتی ہے کیرم نہیں چوسر سے مراد لوڈو بھی اسی میں آ جاتی ہے، یعنی ہاں جی جتنے یہ سارے کیا ہیں، اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت سے رنگ دیا، یعنی حرام کاموں سے اپنے ہاتھ کو رنگ دیا، یہ گیمز کھیلنا منع ہے، آپ کچھ اور کھیل لیں لیکن نہ لوڈو کھیلیں، نہ پانسے کھیلیں، نہ ہی آپ کارڈ کا استعمال کریں، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان چیزوں میں آتی ہے ان کو کھیلنا حرام ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ کھیلنے کے لیے کون سی کھیلنے دی ہیں؟ تیروں کا نشانہ بازی جسے کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھیل تھا، نشانہ بازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھیل تھا۔ حضرت عائشہ نے عید کے دن دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا مسجد نبوی میں، وہ حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں لوگ نشانہ بازی کی گیم کھیل رہے تھے، عید کا دن تھا، نشانہ بازی کی گیم کھیل رہے تھے، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا فیس رکھا اور اللہ کے نبی نے اس وقت تک اسے دکھایا جب تک کہ وہ تھک نہ گئیں، جب وہ تھک گئیں تو اپنا سر ہٹایا، تو نبی نے پوچھا کہ آپ تم تھک گئی ہو، تو پھر انہیں ہٹایا، یعنی یہ گیم کھیلنا پسند بھی کرتے تھے اور ان گیموں کو کھیلنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھوڑوں کے اوپر بھاگنا، گھوڑ سواری کرنا، یہ بھی ایک گیم ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے اور کھیلنے والے کو پسند فرمایا۔ الیوم یئس الذین ذالکم فسق، یہ سراسر سارے کام نافرمانی کے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ جب دین اسلام کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اب کافروں کو یہ لگا کہ اب ہم انہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے، وہ کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے، جیسے ہوتا ہے نا میں نے بڑی کوشش کر لی اب ان کو ان کے دین سے ہٹا نہیں سکتا، اب وہ مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر کیا کیا کہ اب وہ کہنے لگے کہ ہم انہیں ان کے دین سے پھیر نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تخشوہم، اب تم ان سے مت ڈرو، اب اگر ڈرنا ہے تو کس سے ڈرو؟ واخشون، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، یعنی تم ان سے ڈر کر کوئی غلط کام نہ کرو بلکہ مجھ سے ڈر کر غلط کاموں سے اجتناب کرو۔ اس آیتوں کے بارے میں ایک یہ آیت اور ایک اگلی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تم پر تمہارے لیے دین کامل کر دیا گیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی گئی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ اس آیت کے بارے میں کفار کہتے ہیں اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس
جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم اپنے لیے عید شمار کرتے، یعنی ہمارے لیے خوشی، عید کیا ہوتی ہے؟ خوشی کا موقع، عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ آیت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو یہ تمہارے لیے نعمت کون سی پسند کر لی؟ دین اسلام، اور تمہارے لیے کون سا دین پسند کر دیا؟ اسلام دین کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن ہم پر یہ آیت نازل ہوئی اس کے نزول کے دن کو روز عید کفار تو کہتے ہیں بنا لیتے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم میں اس دن کو جانتا ہوں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، عرفہ کی شام کا وقت تھا، یعنی عرفہ کا دن، عرفہ کی شام کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو ہمارے لیے بھی یہ آیت جس دن نازل ہوئی عید کا دن کا درجہ ہی رکھتی ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ کو بھی عید کا دن کہا گیا نا، تو ہمارے لیے بھی یہ دن عید کا ہی ہے جس دن یہ آیت ہم پر نازل ہوئی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے الیوم اکملت لکم دینکم کس دن نازل ہوئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں عرفہ کی شام تھی اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ دونوں ٹائم بڑے قیمتی ہیں، دونوں معاملات قیمتی ہیں نا۔ عرفہ کی شام، عرفہ میں جب شام ہو، عرفہ والا کا کیا معاملہ ہے کہ جس دن عرفہ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتا ہے؟ معافی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، حج کے ایام میں سے آتا ہے نا۔ تو اسی طرح جمعہ کا دن بھی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کا دن ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور دین بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور باقی پیغمبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، اس کی خوب زیبائش اور آرائش کی، بہت ہی خوبصورت گھر بنا دیا، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، باقی سارا گھر مکمل، پورا گھر زیبائش بھی بن گئی، آرائش بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی۔ بس لوگ اس کے ارد گرد پھرنے لگے، انہیں وہ عمارت پسند آئی اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہیں رکھی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمجھو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، یعنی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے ایک اینٹ کی ضرورت تھی، تو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے میں وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم الانبیاء ہوں، انبیوں کی خاتمہ مجھ پر ہو گیا ہے۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کسی کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، اس کا مقصد صرف جان بچانا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی جو کوئی بے بس ہے، بے بس سے مراد کیا ہے؟ اب آپ میں سے، ہم میں سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کفار کی قید میں ہوتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، یا پھر غزہ کے معاملات دیکھ لیں جہاں کھانے کی کمی ہے، بھوک کی کمی ہے، یا کفار جب اپنی قید میں رکھتے ہیں تو کھانا نہیں دیتے، 3 4 دن 8 دن گزار دیتے ہیں، کھانا انہیں نہیں دیتے، اب وہ بیچارے بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، فامن استورا، اس وقت کیا ہو جاتے ہیں؟ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے وہ کیا لاتے ہیں؟ حرام کھانے لے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان اب کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا۔ جب وہ حرام کھانا ان کے سامنے لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ غیر متجانف للإثم، دل میں یہ خیال رکھے کہ میں یہ گناہ کا کام کرنا تو نہیں چاہتا لیکن میں بے بس ہوں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بے بسی کی صورت میں تم اتنا کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے، یعنی پیٹ بھر کر اسے نہیں کھانا، اور دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ اسے گناہ ہے تو گناہ کا کام ہے، لیکن اب تمہیں تھوڑی سی گنجائش مل گئی، تھوڑا سا تم اس میں سے کھا سکتے ہو تاکہ تم اپنی جان کو بچا سکو۔ یہ نہیں کہنا کہ 8 دن گزر گیا، کھانا آگے حرام آیا، میں کیسے کھاؤں؟ نہیں، اب آپ اس میں سے تھوڑا سا کھا لو جس سے تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم ایسا کام کرو گے فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ سے گناہ کی معافی مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہمیں رخصت مل گئی ہے حرام کھانے کی، کب؟ جب انسان بے بس کر دیا جائے، اس کے سامنے حلال کا کھانا بھی نہ ہو اور حرام موجود ہو تو وہ اس حرام میں سے کچھ کھا سکتا ہے، وہ اس کی مجبوری ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں کو قبول کیا جائے۔ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی عطا کردہ ایک رخصت ہے۔ اب کوئی اس کو قبول نہیں کرتا اور ایسے ہی مر جاتا ہے، اس نے کیا کیا پھر؟ نافرمانی بھی کی، خودکشی بھی کی۔
उसे क्या कहेंगे, नाफरमानी तो उसने की, अल्लाह अब उसे हुक्म दे रहा था कि इस सूरत में अपनी जान बचाने के लिए खाना था। अब वो कहा मैं कैसे खाऊं, नहीं मैं तो नहीं खाता, मैं तो मरते दम तक हराम नहीं खाऊंगा। अब वो अगर ये काम करता है तो ये काम उसके लिए ठीक नहीं है, उसे अब खाना ज़रूरी है। यानी अब इस हदीस में क्या है, अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि जिसमें उसने तुम्हें रुख्सत दे दी है उससे फ़ायदा उठाओ, जैसा कि वो इस बात को नापसंद फरमाता है कि उसकी मासियत का इर्तिकाब किया जाए, ऐसे ही उसकी अता करदा नेमतों की रुख्सत पर तुम नाफरमानी ना करो। फिर तुम उसकी अतात क्या होगी कि अल्लाह ने इजाज़त दी है अब हम खाएं, ये भी अल्लाह की अतात में आ जाएगा और इस पर भी तुम्हें अजर होगा। अगर तुमने अल्लाह की अतात से फ़ायदा ना उठाया तो फिर ये नाफरमानी होगी और इस पर तुम्हें गुनाह होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।